بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جس میں ہم مؤنث مفرد کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی پچھلے سبق میں ہم نے مذکر کے بارے میں پڑھا تھا، جبکہ وہ غائب ہو، مخاطب ہو، یا واحد متکلم ہو، یا جمع متکلم ہو، جس کی مثالیں ہم نے دی تھیں، ذرا ہم یہاں پر واضح کر دیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ زید کھولتا ہے دروازہ، یفتح زید الباب، زید دروازہ کھولتا ہے، یہاں پر یفتح غائب ہے، یعنی وہ زید دروازہ کھولتا ہے، یفتح یا اس کی علامت تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں دروازہ کھولو تو میں کہوں گا تفتح، آپ کھولتے ہیں، تو تا علامت تھی مخاطب کی۔ تفتح الباب، آپ دروازہ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، حال اور استقبال دونوں کا معنی اس میں آتا ہے۔ اگر ہم مفرد کے لیے کہیں، یعنی میں کہتا ہوں افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اگر میں اس طرح کہنا چاہوں ہم دروازہ کھولتے ہیں، تو ہم یہاں پر نون لے کر آئیں گے اور کہیں گے نفتح، نفتح الباب۔ تو ہم نے یہ 4 صیغے پچھلے اسباق میں پڑھے تھے۔ یفتح غائب کے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے، یفتح الباب یا اس کی علامت تھی۔ تفتح الباب، آپ دروازہ کھولتے ہیں، افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، نفتح الباب، ہم دروازہ کھولتے ہیں۔ تو یہ 4 تو ہو گئی مفرد مذکر کے لیے، صرف یہ جمع متکلم ہے۔ اب اسی طرح ہم آتے ہیں آج کے درس کی طرف، جس میں ہم پڑھیں گے مؤنث مفرد کو۔ یعنی جب ہم کسی مؤنث کے لیے صیغہ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہاں پر 3 قسم کے صیغے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 غائبہ کے لیے، وہ ایک عورت، تفتح الباب، وہ دروازہ کھولتی ہیں۔ یہاں پر تفتح آئے گا جس طرح مخاطب میں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تفتح، آپ کھولتے ہیں، تو مذکر مخاطب کے لیے بھی تفتح ہے، اور جب کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، غائبہ ہو، طالبہ ہو، تو اس کے لیے بھی تفتح ہی کا آئے گا، جس سے مراد غائبہ ہے۔ وہ ایک عورت تفتح الباب، دروازہ کھولتی ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ کہیں فاطمۃ تفتح الباب، فاطمہ دروازہ کھولتی ہیں، تو یہ غائبہ کے لیے تفتح کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح جب عورت مخاطب ہو، مؤنث مخاطب ہو، تو ہم کہیں گے تفتحین، آپ کھولتی ہیں۔ جس طرح ہم نے یہاں نے کہا تفتح مذکر کے لیے، یہاں تفتحین، یا اور نون کا اضافہ یہاں پر ہوگا جو مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے۔ تفتحین الباب، آپ دروازہ کھولتی ہیں، یہاں پر آپ انتی بھی لگا سکتے ہیں، انتی تفتحین الباب، آپ دروازہ کھولتی ہیں۔ اور مذکر میں انتا تفتح الباب، آپ دروازہ کھولتے ہیں۔ تو ہم نے تفتحینہ کو بھی سیکھنا ہے۔ کوئی بھی فعل کسی عورت سے ہم کہتے ہیں آپ کھانا کھاتی ہیں، تو ہم کہیں گے انتی تأکلین الطعام، تأکلین اس طرح لکھتے ہیں، ذرا دیکھیں تأکلین، تو یہاں پر یا اور نون کا ہم نے پھر بھی اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پر کہنا چاہیں تو تفتحو کی طرح ہم کہیں گے تأکلو، بس وہ ایک عورت کھانا کھاتی ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ 2 صیغے اور 2 ضمیریں تو یہاں پر سیکھ لیں۔ تفتحو وہ عورت، تفتحینہ آپ عورت، آپ دروازہ کھولتی ہیں۔ اچھا، ہم اس کو حکم کرنا چاہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ دروازہ کھولو، تو اس کے لیے افتحی کا جملہ استعمال ہوتا ہے، صیغہ افتحی الباب، دروازہ کھولو، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کہتے ہیں حکم دینے کو۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں پانی پیو، یعنی حکم دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہاں پر اشرب، کیا کہتے ہیں؟
اشرب، اشرب الماء، پانی پیو، اشرب الماء، پانی پیو۔ اور اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہم کہتے ہیں تفتحو، نہیں، ہم یہاں پر کہیں گے تشربو، تشرب الماء، یشرب الماء۔ آئیے اگلے پیج پر اس کو ذرا سیکھ لیں، اس کو ہم دہراتے ہیں کہ تفتحو اور تفتحینا اور افتحی، اسی کو دوبارہ سیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اور مثال لے لیں، یعنی کہ ہمیں کہنا چاہتا ہوں فاطمۃ، فاطمہ تشرب، وہ پیتی ہیں، فاطمہ تشرب العصیر، فاطمہ پیتی ہیں جوس کو، فاطمہ جوس پیتی، العصیر کہتے ہیں جوس کو۔ تو تشربو میں ہم نے کہا تھا تا آئے گا واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے فاطمہ آپ جوس پئیں، آپ پی لیں، آپ پئیں، آپ پیتی ہیں، تو وہاں پر ہم نے سیکھا تشربین، دیکھو جس طرح ہم نے تفتحین کو سیکھا تھا۔ انتی، انتی کون ہے؟ فاطمہ، انتی آپ، تشربین العصیرہ آپ جوس پیتی ہیں۔ اچھا میں حکم دوں تو ہم کہیں گے ادھر اشربی، پئیں، اشربی العصیرہ، جوس پئیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ تینوں دیکھ لیے مؤنث مفرد کے لیے، جب مؤنث ہو اور مفردہ ہو یعنی اکیلی ہو۔ بعد میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے تثنیہ کس طرح ہے، اس کا تثنیہ کس طرح ہے اور اس کا تثنیہ کس طرح ہے، یعنی آپ کے سامنے دو عورتیں ہیں تو اس کو کس طرح کہیں گے، آپ کے سامنے دو ایسی عورتیں ہیں جس کو آپ حکم کر رہے ہیں تو اشربی سے پھر کیا شکل بنے گی، اس کو ہم سیکھیں۔ فی الحال آپ اس کو ضرور سیکھیں کہ تشربو وہ ایک عورت، تشربینہ آپ، اشربی آپ پئیں، حکم دے رہے ہیں، یہاں پر ہم کیا دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں اور امر کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح ہم ان تین صیغوں کے ساتھ ذرا اس کو ریپیٹ کریں، وہ جو ہم نے پہلے چار سیکھے تھے۔ چار میں کیا تھا؟ واحد مذکر یشربو، احمد یشربو، احمد پیتا ہے، انت آپ، تشربو آپ پیتے ہیں، انا میں، اشربو میں پیتا ہوں، نحنو ہم، نشربو پیتے ہیں۔ تو آپ ان چار کو یاد کر لیں اور ان کے ساتھ ان تین چیزوں کو اور ان تین صیغوں کو آپ یاد کریں، اس کو ریپیٹ کریں، اس کے جملے بنائیں۔ اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں، وہاں بھی ذرا اس کو ہم دیکھ لیں کس طرح وہاں پر مؤنث مفرد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں مختلف صیغوں میں یا مختلف افعال میں۔ آئیے چلتے ہیں، اس کو ہم شروع سے دیکھ لیں۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق، الطریقۃ العصریہ کتاب ہے۔ الفعل المضارع، مضارع کہتے ہیں یعنی استقبال کو جو چیز ہے یا آ رہی ہے۔ المؤنث المفرد کے صیغے ہم پڑھیں گے۔ ھذا، اس میں اشارہ ہے کتاب کی طرف، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے کافی مرتبہ پڑھا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں کتاب کو اٹھاتا ہوں، میں کتاب کو لیتا ہوں، تو میں یہاں پر یہ فعل استعمال کروں گا، انا آخذ، انا آخذ۔ اسی طرح ہے جس طرح میں نے کہا انا اشربو، میں، انا اشربو میں پیتا ہوں، میں پانی پیتا ہوں، انا اشرب الماء۔ اسی طرح یہ بھی ہے انا آخذ الکتاب، میں کتاب کو اٹھاتا ہوں، لیتا ہوں۔ انا میں، افتح کھولتا ہوں، الکتاب، ہم نے یہ سیکھا تھا کل کے درس میں کہ متکلم میں حمزہ ہوگا شروع میں، حمزہ متکلم کی علامت ہے۔ افتح، آکلو، اذهب، اجلس، اقوم، اقول، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر حمزہ ہی آئے گا۔ انشاءاللہ ہم عربی سیکھتے جائیں گے تو یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ انا افتح، میں کھولتا ہوں، الکتاب، کتاب کو۔ انا اقرأ الکتاب، میں پڑھتا ہوں کتاب کو۔ یہاں پر مؤنث کی طرف چلیے، استاذۃ، استاذہ، تلمیذہ، شاگردہ۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، ماذا افعل میں کیا کر رہا ہوں۔ تو افعل ہم نے کہا تھا افعل میں مؤنث اور مذکر دونوں برابر ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں انا اشربو، میں
پیتا ہوں۔ اسی طرح کوئی مؤنث بھی کہہ سکتی ہے انا اشربو، میں پیتی ہوں، تو اس میں کوئی خاص علامت نہیں، بس مذکر مؤنث دونوں کے لیے اشربو اشربو ہی کا لفظ استعمال ہوگا، صیغہ استعمال ہوگا، دونوں میں کوئی فرق نہیں، صرف بولنے والا متکلم ہے۔ ظاہر ہے متکلم مؤنث بھی ہو سکتا ہے اور مذکر بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ماذا افعلو، ایک لڑکی کہتی ہے ماذا افعلو، میں کیا کر رہی ہوں، ماذا افعلو میں کیا کر رہی ہوں، اگر یہ عورت کہہ رہی ہے تو آپ نے یہ والا جواب دینا ہے۔ اگر کوئی مذکر کہتا ہے یعنی مرد کہتا ہے ماذا افعلو، میں کیا کر رہا ہوں، تو جو کام وہ کر رہا ہوگا آپ کہہ دیں، یعنی وہ کتاب پڑھتا ہے تو آپ کہیں گے انت تقرأ الکتاب، انت تقرأ الکتاب، آپ کتاب پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر مؤنث ہے، انہوں نے کیا پوچھا ماذا افعلو، میں کیا کر رہی ہوں، آپ نے کہا انتی تأخذین الکتاب، آپ کتاب کو اٹھاتی ہیں، آپ کتاب کو لیتی ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پر کہا تھا آخذو، وہی ہے تأخذین، آپ اٹھاتی ہیں، کتاب کو پڑھتی ہیں۔ اسی طرح ماذا افعلو میں کیا کر رہی ہوں، انتی تفتحین، آپ کھولتی ہیں کتاب کو، ماذا افعلو میں کیا کر رہی ہوں، انتی آپ تقرئین پڑھتی ہیں الکتابہ کتاب کو۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں وہ غائب ہے، مفرد غائب، مؤنث غائب، مؤنث کا صیغہ ہے غائبہ کا، کہ جب عورت غائبہ ہو، مخاطبہ نہ ہو، مخاطبہ کا اوپر ہو گیا تأخذین تقرئین، اب غائبہ ہو تو ہم کہتے ہیں فاطمہ، وہ جو فاطمہ ہے تأخذو لیتی ہے، اٹھاتی ہے، الکتابہ کتاب کو، ہیا وہ جو ہیں غائبہ فاطمہ، ہیا وہی ضمیر ہے، ہم نے یاد کیا تھا، تفتحو وہ کھولتی ہیں، الکتابہ کتاب کو، ہیا تقرأ وہ پڑھتی ہیں، الکتابہ کتاب کو۔ اچھا ہم نے ساتھ ساتھ دہرانا بھی ہے تاکہ ہمارا تلفظ اور ادا بھی صحیح ہو۔ فاطمۃ تأخذ الکتاب، ہی تفتح الکتاب، ہی تقرأ الکتاب۔ آگے سوال ہے من تأخذ الکتاب، وہ کون عورت ہے، وہ کون لڑکی ہے، وہ کون مؤنث ہے جو کتاب کو اٹھاتی ہے، من تأخذ وہ کون ہے جو اٹھاتی ہے، تأخذ وہ غائبہ۔ ہم نے کہا فاطمۃ تأخذ وہ فاطمہ ہے جو کتاب کو اٹھاتی ہے، من تفتح الکتاب کتاب کو کون کھولتی ہے، فاطمہ تفتح الکتاب، من تقرأ الکتاب فاطمہ تقرأ الکتاب وہ فاطمہ ہے جو کتاب کو پڑھتی ہے۔ دیکھیں سعیدۃ تفتح الباب، سعیدہ دروازے کو کھولتی ہے، نعیمہ تأخذ القلم نعیمہ قلم کو اٹھاتی ہے، جمیلۃ جمیلہ ہے، تقرأ پڑھتی ہے، الرسالۃ رسالے کو۔ من تفتح الباب کون ہے جو دروازہ کھولتی ہے، سعیدہ تفتح الباب وہ دروازہ کھولتی ہے، من تأخذ القلم قلم کون اٹھاتی ہے، نعیمہ تأخذ القلم نعیمہ قلم کو اٹھاتی ہے، من تقرأ الرسالۃ رسالے کو کون پڑھتا ہے، فاطمۃ تقرأ الرسالۃ۔ اس جملے کو ہم ذرا مذکر بنا دیں، مذکر غائب، جس طرح مؤنث غائب ہے اسی طرح مذکر غائب بنا کے دکھائیں، آپ نے تو سیکھا ہے، ہمت کریں۔ دیکھو من یأخذ القلم، من یقرأ الرسالۃ، یقرأ ہم یہاں پر صرف یا لگا دیں گے، ہم نے کہا مذکر غائب کی علامت یا ہے، من یقرأ الرسالۃ وہ کون ہے جو رسالہ پڑھ رہا ہے، تو ہم کہیں گے احمد، احمد یقرأ، اس کو ہم یا بنا دیں، یقرأ الرسالۃ، احمد ہے جو رسالے کو پڑھتا ہے، صرف یا لگا دیں گے، یقرأ، تو یہ بن گیا ہمارا جملہ۔ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں ماذا افعل میں کیا کرتا ہوں، آپ کہیں انا اقرأ، اقرأ شروع میں حمزہ لگا دیں گے الف کے ساتھ، تو یہ ہوگا کہ میں پڑھ رہا ہوں رسالے کو۔ اسی طرح ہم نے اس چیزوں کو سیکھا ہے۔ یہاں پر ابھی امر ہے، حکم والا صیغہ جو ہم نے سیکھا ہے، وہاں پر افتحی آپ کھولیں البابا دروازہ، اور پڑھا ہے دوسرا اشربی آپ پئیں، اشربی الماء پانی کو۔ اسی طرح خذی آپ اٹھائیں الکتابہ کتاب کو، خذی آپ اٹھائیں، یہ امر ہے حکم ہے، اس طرح ہم نے وہاں پہ سیکھا ہے خذی الکتابہ، اے فاطمہ کتاب کو اٹھائیے،
آخذو میں اٹھاتی ہوں الکتاب، آخذو متکلم ہے، ہم نے کہا متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ آخذ الکتابہ میں کتاب کو اٹھاتی ہوں۔ افتحی الکتابہ کتاب کو کھولیں، افتح الکتابہ میں کتاب کو کھولتی ہوں۔ دیکھو افتحو میں بھی متکلم والا حمزہ ہے۔ اقرئی آپ پڑھیں، الکتابہ کتاب کو، اقرأ الکتابہ میں پڑھتی ہوں کتاب کو۔ افتحی البابہ دروازہ کھولیں، یا سعیدہ اے سعیدہ، افتح البابہ میں دروازہ کھولتی ہوں۔ حمیدۃ تفتح دیکھو غائبہ، وہ حمیدہ کھولتی ہیں الشباکہ کھڑکی کو، وتغلق البابہ اور دروازے کو بند کرتی ہیں، وتقرأ الکتابہ اور کتاب کو پڑھتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سبق کو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر پر ہم بنائیں گے، ادھر ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔